یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاقی پستی کا اس حد تک شکار ہو چکے ہیں کہ کسی غریب کی مدد نہیں کرتے، یتیموں کو دھتکارتے ہیں اور پھر تحقیر کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، خود مدد نہیں بھی کر سکتے لیکن کسی اور مالدار شخص کو بھی مدد کے لیے پروموٹ نہیں کرتے، موٹیویٹ نہیں کرتے، اس حد تک یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزوں سے بھی روکتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس معاشرے میں بھی، ان لوگوں کی تہذیب کیا تھی، تمدن کیا تھا، سویلائزیشن کیسی تھی، ان کے کریکٹر کیسے تھے، ان کا ذکر ہوا۔ اب جب ہم سوانح حیات کسی کی بیان کرتے ہیں تو پھر جب اس معاشرے کا ذکر کرتے ہیں، اس کی پیدائش کا ذکر ہو گیا، خاندان کا ذکر ہو گیا، فیملی بیک گراؤنڈ کا ذکر ہو گیا، ان کی سویلائزیشن کا ذکر ہو گیا، اس سوسائٹی کا ذکر ہو گیا، اس کمیونٹی کا ذکر ہو گیا، پھر ہم بیان کرتے ہیں کہ اس کی اپنی خصوصیت کیا ہے، اس کی اپنی اسپیشلٹی کیا ہے، اس کے اپنے مقام کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کے رب نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، جب شانیں بیان کی جائیں تو پھر شانوں کو بیان بھی کسی کیا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ فصلی لربک وانحر، اب الکوثر کیا ہے؟ الخیر کلہ، ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ امام مجاہد کے نزدیک ہر خیر کا کل، کسی خیر کا بعض نہیں عطا فرمایا۔ اس پر میں واپس آتا ہوں، کلام ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ عطا بھی اس قدر بڑی عطا ہے، یہاں پر آتا کا ذکر نہیں ہے، اعطا کا ذکر ہے۔ ہم کسی کو کچھ دیں نا، آتا اور اعطا میں ایک فرق ہے۔ میں قبلہ پیر صاحب کو اپنی تسبیح دیتا ہوں، میں تسبیح دیتا ہوں اور ڈاکٹر عثمان صاحب مجھے کہتے ہیں تسبیح کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں میں نے ان کو دی ہے، تو وہ کہیں اچھا دی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ دی ہے تو واپس لے لیں گے۔ تو ایک ہوتا ہے میرا یہ کہنا کہ میں نے ان کو تسبیح دی، اور ایک ہوتا ہے میں نے کہنا میں نے اپنی تسبیح دے دی۔ تو جو دینے اور دینے میں فرق ہے، وہیں اعطا اور آتا میں فرق ہے۔ یعنی محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا، صرف دیا نہیں، دے دیا، دے دیا۔ یہ اعطا اور ایتا میں فرق ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اور پھر یہاں جمع آیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، اللہ جل وعلا جب بھی اپنی عطاؤں کا ذکر کرتا ہے تو جمع کا صیغہ آتا ہے، اکثر قرآن کریم جمع کا صیغہ آتا ہے۔ اور جب بھی عبادت کا ذکر کرتا ہے، عبادت کا حکم ارشاد فرماتا ہے تو وہاں مفرد آتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کیا الکوثر۔ جہاں بھی عطا کا ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی طرح انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جمع ہے۔ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألباب، جمع کس لیے ہے؟ کیونکہ عطاؤں کا ذکر ہے۔ لیکن جہاں بھی عبادت کا حکم ارشاد فرماتا ہے، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مفرد ہے، اقم الصلاۃ لذکری، تو وہاں پر واحد آئے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ عبادت ہم فقط اللہ کی کرتے ہیں۔ جب اللہ عطا کرتا ہے نا تو اللہ جل وعلا براہ راست بھی عطا کرتا ہے۔ حقیقی معطی تو اللہ ہے، حقیقی عطا کرنے والا اللہ ہے، لیکن کبھی اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا کرتا ہے، کبھی غوث اعظم کے وسیلے سے عطا کرتا ہے، کبھی سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری کی دعاؤں کے ذریعے عطا کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت ہم فقط اللہ کی کرتے ہیں، عبادت کسی غیر کی نہیں کرتے، اللہ کے بندے کی نہیں کرتے، کیونکہ جب اللہ نے عبادت کا حکم فرمایا تو مفرد کا حکم ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ لیکن جب عطاؤں کا ذکر فرمایا تو اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ میں عطا کرتا ہوں، ہاں حقیقی معطی میں ہوں، حقیقی عطا کرنے والا میں ہوں، لیکن میں بھی عطا کرتا ہوں، میرا محبوب بھی عطا کرتا ہے، عبد القادر بھی عطا کرتا ہے، معین الدین چشتی بھی عطا کرتا ہے۔ انہوں نے عطا کیا، آج ایمان کی دولت ہمیں ملی تو کس کے وسیلے سے ملی؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان بابوں کو کیوں مانتے ہو؟ میں کہتا ہوں تم محدث کی بارگاہ میں آئے ہو، اور حضرت نے امام بخاری کی آخری حدیث کی پڑھائی ہوگی آج، ٹھیک؟ تو امام بخاری کے منہج کو ماننے والے اکثر کہا کرتے ہیں کہ معین الدین کا نام کیوں لیتے ہیں؟ چونکہ حضرت سرکار محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں۔ تو یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ تو امام بخاری کے منہج پر لوگ بہت زور دیتے ہیں،
ہم بخاری والے ہیں، ہم صحیح مسلم والے ہیں. تو میں کہتا ہوں ذرا امام بخاری کے منہج کو تو اسٹڈی کر لیں. امام بخاری کا اپنا منہج کیا ہے؟ ساری زندگی امام بخاری اپنے نام کے ساتھ جعفی لکھتے رہے. کیوں لکھتے رہے؟ یہ نسبت ولائی ہے. امام بخاری ولاءً جوفی ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی الیمانی. امام بخاری نے ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ جعفی کیوں لکھا؟ ان کا جعفی قبیلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن احناف کے، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس میں، تو احناف کے ہاں جب انسان کوئی غیر مسلم کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے تو جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے وہ اس کی وراثت میں بھی ہاتھ رکھتا ہے. احناف کے ہاں کسی کے ہاتھ پر جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر آپ مسلمان ہوتے ہیں اگر عقد موالات ہو جائے تو یہ موجب توریث ہے. حنفی مذہب ہے، مذہب حنفی میں حضرت تمیم داری کی حدیث، سنن ابن ماجہ کی، ابی داؤد کی حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا حق کیا ہے جس کے ہاتھ پر آپ مسلمان ہوتے ہیں، سنت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اول الناس بمحیا و مماتی، کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار ہے تمہاری زندگی میں بھی اور تمہاری موت کے بعد بھی، جس کے ہاتھ پر آپ مسلمان ہوئے ہیں. تو امام بخاری نے آخری وقت تک اس نسبت کو قائم رکھا. کیوں؟ کیونکہ امام بخاری کے جو پردادا ہیں حضرت مغیرہ، یہ حضرت یمان الجعفی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا. جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسلام کا پیغام خراسان تک پہنچایا تو یہ وہاں خراسان میں تھے مغیرہ، تو انہوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. تو جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جعفی لکھنا شروع کر دیا. کون ہے یہ؟ امام بخاری کے پردادا ہیں. امام بخاری نے ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ جعفی لکھا. کیوں جعفی لکھا؟ اس لیے ایک نسبت شیخ مسندی جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کے بھی یہ پردادا ہے حضرت جعفی الیمانی، حضرت یمان الجعفی. اور دوسری نسبت یہ ہے کہ ان کے جو اپنے امام بخاری کے جو پردادا ہیں انہوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اور یہ کشف الاسرار شیخ الاسلام عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 30 قانون پر مشتمل تفسیر قرآن ہے، معروف شیخ ہے. وہ ساری زندگی اپنے آپ کو شیبانی لکھتے رہے، حالانکہ ان کا قبیلہ شیبان سے تعلق نہیں تھا. کیا تھا؟ وہ بھی ولاءً شیبانی تھے، یعنی یہ نسبت ولائی تھی. جب آپ کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں شخص سے تعلق ہے. امام بخاری علیہ رحمۃ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ قیامت تک میری کتاب کا چرچا ہوگا، جب کہیں ڈیبیٹ ہوگی، جب کہیں مناظرہ ہوگا تو قرآن کے بعد کہا جائے گا کہ میری کتاب سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے. مجھے کیا پڑی ہے اپنے آپ کو جوفی کہوں؟ میں خود بخاری ہوں، میرا اپنا اتنا بڑا مقام ہے. کہیں کوئی ڈیبیٹ ہو، کہیں کوئی ڈسکشن ہو، کہیں کوئی ڈائلاگ ہو، کہیں کوئی مناظرہ ہو تو میرا نام خود ایک بہت بڑی حجت ہے. لیکن ساری زندگی امام بخاری اپنے آپ کو جوفی کہتے رہے. کیوں؟ اس بابے کی طرف اپنی نسبت کرتے رہے. کیوں کہتے رہے میں جوفی ہوں؟ وہ خود بخاری ہیں، صحیح بخاری ان کی کتاب ہے، حدیثوں کو جمع کرنا ان کا کام ہے. لوگ کہتے ہیں ہم بخاری کو مانتے ہیں، بخاری کے منہج کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں. تم کیوں نام لیتے ہو فرید الدین گنج شدر کا؟ تم کیوں نام لیتے ہو عبد القادر جیلانی کا؟ تم کیوں نام لیتے ہو معین الدین چشتی کا؟ تم کیوں نام لیتے ہو بہاؤالدین نقشبند کا؟ تم کیوں نام لیتے ہو ان بابوں کا؟ ان بابوں نے کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ان بابوں کے منہج سے ہی امام بخاری نے فیض حاصل کیا ہے. امام بخاری ساری زندگی اپنی اس نسبت ولائی کو، میں ایک شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، یہ بابوں کی فقط کہانیاں کس سے نہیں ہے، یہ ایک دین کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ایک اصول بیان کر رہا ہوں، ایک قاعدہ بیان کر رہا ہوں اور امام بخاری کا منہج بیان کر رہا ہوں. اگر امام بخاری آخر وقت تک ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ جعفی لکھتے رہے اور آج کا ہر محدث، آج کا ہر استاد حدیث جب علم حدیث پڑھاتا ہے تو امام بخاری کا نام لیتے ہوئے جعفی لکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ایک نسبت تھی ایک بابے کے ساتھ. میں کہتا ہوں اگر امام بخاری ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ جعفی لکھتے رہے تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے سید گرانوں کے علاوہ باقی جتنے بھی تم ہو، اگر آج تم اللہ کو پکار رہے ہو اور کسی مندر میں بیٹھ کے گھنٹیاں نہیں بجا رہے، کسی بھگوان کی پوجا نہیں کر رہے تو یہ کس کے فیضان کا اثر ہے؟ رب کعبہ کی قسم، یہ عطاء الرسول فی الہند خواجہ خواجگاہ
پڑھاتے ہو، فقہ پڑھاتے ہو، علم منطق پڑھتے ہو، علم فلسفہ پڑھتے ہو اور فلسفیوں کا رد کرتے ہو تو قرآن سنت کی روشنی میں کرتے ہو، یہ کس کی محنت کا اثر ہے؟ یہ معین الدین کی محنت کا اثر ہے۔ تو یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں، اگر امام بخاری ساری زندگی اپنے آپ کو جو بھی کہہ سکتے ہیں تو تمہیں بھی چاہیے کہ ساری زندگی اپنے آپ کو معینی کہو۔ معینی ہے، سب معینی ہے۔ یہ عطاء الرسول فی الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جتنے بھی انہوں نے لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کیا 90 لاکھ تھے یا نہیں تھے، ہم کہتے ہیں تمہیں ایمان ملا تو کیوں ملا؟ یہ ان کی محنتیں ہیں۔ امام بخاری اپنے پردادا کا نام، پردادا مسلمان ہوا تو وہ کہہ سکتے تھے نا، جس طرح آج بڑا نوجوان بڑی رعونت اور تکبر سے کہتا ہے کہ میرا دادا ہوا تھا مسلمان، پردادا ہوا تھا، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں معین الدین چشتی کون ہے، میں تو جانتا ہی نہیں عبد القادر جیلانی کون ہے، میرا کیا تعلق ان سے؟ تو کس کو جانتا ہے؟ بخاری کو جانتا ہوں۔ تو بخاری نے نہیں کہا کہ میں خود تو ان کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوا تھا، میرا پردادا ہوا تھا، میں خود بہت بڑا عالم ہوں۔ تو اپنا آپ، اپنا علم اپنے پاس رکھ، ہاں؟ اور اگر واقعی یہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ تیرا امام بخاری سے تعلق ہے، ان سے مخلص ہے، تو امام بخاری کے منہج کو پڑھ۔ انہوں نے ان بابوں سے اپنا تعلق قائم رکھا، اور یہ بابے ویسے نہیں ہیں، یہ محدث ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری یہ محدث مدینہ ہیں، انہوں نے مدینہ منورہ میں علم حدیث پڑھایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بہت ساری باتیں پھر یہ آ جاتی ہیں، حضرت کہہ رہے ہیں ٹی وی پر دیکھیں وہ جو باتیں پی گیا تھا میں، وہ باتیں کھا گئی مجھ کو۔ یہ تو آپ کو پتہ نہیں یہ بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم ریکارڈ نہیں کرتے۔ ہاں جی، تو یہ پھر چونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایک چیز جو جی ہاں جی تو یہ میں عرض کر رہا تھا چونکہ کافی یہاں پہ ڈسکشنز، موضوعات جن پر ڈسکشنز ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے معاملات بند کر دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو ظاہر ہے کہ میں نے ابھی صہیونیت پر بھی بات کی، زائنسٹ پر بھی بات کی، فلسطین کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، بہت کچھ باتیں کرنی ہیں، اور پھر عقائد اہل سنت والجماعت کو بھی جو بھی ہم بیان کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں چونکہ اپنے احباب بیٹھے ہیں، اہل دل بیٹھے ہیں، تو کچھ دل کی باتیں بھی ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتی ہیں، اور پھر ایسے بزرگ ہیں جن کی باتیں جن کے سامنے بیان کرنا بندہ کب کبھی تاری ہوتی ہے، بھائی کہ ذرا بھی لفظش ہو گئی تو گرفت بھی ہوگی، تو انشاءاللہ اس لیے چند باتیں میں چاہ رہا تھا کہ اپنے میں ہی باتیں ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے، بات میں انشاءاللہ یہ نشر ہوتی رہے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہاں، تو اللہ کی عطا سورہ کوثر میں عطا کا ذکر ہے کہ اللہ نے کیا عطا کیا، اور پھر آخر میں ذکر ہے ان شانئک هو الابتر، محبوب جب تیرا دشمن ہے، کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا، شان نزول یہی ہے کہ نبی کریم، ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ازلی بدبخت ابو لہب وہ ایک بچے کی موت پر خوشیاں منا رہا تھا، جشن منا رہا تھا، کہہ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اب منقطع ہو چکی ہے، قد انقطع نسل، اور یہ شاخ اب سوکھ چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے، کٹ چکی ہے۔ اب جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے ظاہری طور پر تو ان کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے گا، لیکن ان کے پردہ فرمانے کے بعد پھر ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، کون ان کا پیغام پہنچائے گا؟ کیونکہ بیٹا تو ہے ہی نہیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ جشن منا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا، اور ایک روایت کی روشنی میں ایک شان نزول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکایا ہوا تھا اور وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ نظر آئی، حضور مسکرا رہے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جو صورت مجھ پر نازل ہوئی ہے وہ مجھے دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز سے پیاری ہے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ وہ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اسی لیے ہمارے مشائخ چشت اہل بہشت فرماتے ہیں کہ جو شخص اینگزائٹی کا شکار ہو، اعصابی تناؤ یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، یہاں تک کہ بائیپولر کے مرض میں مبتلا ہو، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی سجاوٹ کا تصور باندھ کر اس سورۃ کوثر کو کثرت سے پڑھے اور یہ سوچے کہ یہ وہ سورت ہے جس نے حضور کو خوش کر دیا تھا۔ یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ جل وعلا آپ کو خوش کر دے گا، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، اینگزائٹی ختم ہو جائے گی،
حضور کا تصور باندھ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں اور سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی. حضور کو پیاری ہے یہ صورت. کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ آپ کو اللہ جل وعلا خوشیاں عطا فرمائے. یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، یہ عنایتیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا. غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا. حضور کا پیار ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کی یاد اتنی پیاری ہے، انسان یاد کرتا ہے تو سب غم بھول جاتا ہے. تو فرمایا کہ محبوب اب میں نے تجھے عطا کیا ہے الکوثر، اب تو میرا شکر بجا لا اور کیا کر فصل لربک وانحر. اب جب انسان کسی کو کچھ دیتا ہے نا، کچھ تحفہ دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہبہ کرنا. تو ہبہ اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک جو ہے قابل اکالہ ہوتا ہے اور ایک ناقابل اکالہ ہوتا ہے. ایک بالعوض ہوتا ہے، ایک بلا عوض ہوتا ہے. تو میں حضرت کو کوئی تحفہ دوں، گاڑی دے، حضرت اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے عالم، میں اپنی گاڑی آپ کو تحفہ دوں گا، لیکن آپ اس کے عوض مجھے اپنی تصویر دے دیں، تسبیح دے دیں. تو جب کوئی بڑی چیز میں کسی کو دوں، کسی کو تحفہ دوں، تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ میں وہ تحفہ واپس بھی لے رہا ہوں. لیکن اگر اس کے عوض چھوٹی سی چیز واپس لے لوں تو وہ غیر قابل اکالہ ہوتا ہے، وہ ناقابل اکالہ ہوتا ہے. یہ ایسی عطا ہوتی ہے، ایسا دینا ہوتا ہے کہ میں نے دے دیا اب واپس نہیں لوں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب چھوٹی چیز نہیں دی. انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا، ساری دنیا عطا کر دی، ساری کائنات عطا کر دی. اب اس کے بدلے تو فصل لربک وانحر، تو نماز ادا کر، تو قربانی دے تاکہ یہ سودا پکا ہو جائے، تیرا قبضہ پکا ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے دیا تھا واپس لے لیا ہے. یہ ہبہ غیر قابل اکالہ ہے، یہ بالعوض ہے، اب اس کا اکالہ نہیں ہوگا قیامت تک. اور قیامت کے بعد بھی جو دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب دینے میں کمی نہیں ہوگی، دینے میں اضافہ ہوگا. اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہو، جب انسان کسی کو کچھ دیتا ہے، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی جو کہ اہل محبت کی محفل ہے، قرآن کریم کی جتنی آیات میں اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ سب کچھ میرا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اللہ کا ہے. یہاں مقالید السماوات والارض بھی آیا ہے، ما فی السماوات والارض بھی آیا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی ہے للہ. اور یہ خبر مقدم ہے، اختصاص کا فائدہ دیتی ہے، حصر کا فائدہ، لام جار بواسطہ مجرور جو پہلے آ گیا للہ، یہ کیا ہے خبر مقدم. تو یہ ایکسکلوسیوٹی کا فائدہ دیتی ہے، حصر کا فائدہ، سب کچھ اللہ ہی کا ہے. ہم کہتے ہیں اس میں بھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں حضور کی نعت کہاں ہے؟ تو اہل محبت کی محفل میں ہم تو پوری کتاب البیوع پڑھاتے ہیں، تو اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں. کیسے؟ تو اللہ جل وعلا نے فرمایا سب کچھ اللہ ہی کا ہے. جب آپ کسی کو کچھ عطا کریں، کچھ تحفہ دیں، تو میں اب اسلامک فقہ کی ٹرمینالوجی کو ہم استعمال کروں گا، ذرا مشکل ہو جائے گی، ثقیل ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ پروفیسر حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، تو کمرشل لا اسٹڈی کرنے والے بھی ان اصطلاحات کو سمجھ لیں گے کہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، کچھ عطا کرتے ہیں، اللہ شاید فرمائے ساری دنیا میں جو کچھ ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ ہی کا ہے. ہم کہتے ہیں اس میں حضور کی نعت ہے، کہاں اس میں نعت کہاں ہے؟ یہاں تو اللہ جل وعلا کی طاقت، اللہ جل وعلا کی قوت، اللہ جل وعلا کی بادشاہت، اللہ ہی حاکم ہے، سب کچھ اللہ ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے. یہاں سے تم نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا پہلو لے کر دیا؟ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر 3 بھائی ہیں، ان کی ایک پراپرٹی ہے، وہ شیئرڈ پراپرٹی ہے، اس کے 3 اونرز ہیں، 3 مالک ہیں، شیئرڈ پارٹنرز ہیں نا، تو شریک ہے ایک دوسرے کا، تیسرے کا، 3 شریک ہیں. اب ایک ان میں سے وہ ہبہ کر دے کسی شخص کو، تو ختم دے دے، تو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. کیوں؟ دوسرا کہے گا کہ میں بھی شریک ہوں، میرا بھی حق ہے، میری اجازت کے بغیر، میری آزاد مرضی کے بغیر، فری کنسنٹ کے بغیر تو نے یہ تحفہ دے دیا، تو نہیں دے سکتا جب تک میری اجازت نہیں ہے. تو اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے،
ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہر شے کا خالق اللہ ہے، سب کچھ میرا ہی ہے۔ کہا یہاں تو توحید کا بیان ہوتا ہے، اللہ کی حکومت ثابت ہوتی ہے، یہاں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا کاش تم امام احمد رضا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا ان کے محکمہ تربیت کے فیض یافتہ محدث پاکستان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرتے تو وہ تمہیں بتاتے اللہ ارشاد فرما رہا ہے سب کچھ میرا ہی ہے، یعنی میں حقیقی مالک ہوں، میں ہی مالک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شیئر ہولڈر نہیں ہے، کوئی شریک کھاتا نہیں ہے، کوئی اور شریک نہیں، فقط میں ہی مالک ہوں۔ اور میں جب اکیلا مالک ہوں، میں دینے والا، محبوب لینے والا، یہ جو مولوی درمیان میں چوں چوں کرتا ہے نہیں دیا تو کیا اللہ کا شریک ہے؟ تو کیا اللہ کا پارٹنر ہے؟ وہ حقیقی مالک ہے، اس نے دیا، محبوب نے لیا، تو چوں چوں کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ عطا فرمایا، اس میں بھی حضور کی نعت کا پہلو ہے، لاہی ما فی السماوات، سب کچھ اسی کا ہے، وہ دینے والا، اس نے عطا کیا، محبوب نے دیا۔ اچھا یہاں یہ دیکھیں، جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں نا تو جو پراپرٹی دی جاتی ہے، اب چونکہ امام اعظم علیہ رحمہ کی محفل بھی ہے نا تو فقہ کی چند اصطلاحات، تو جو چیز ہبہ کی جاتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ منقولہ ہوتی ہیں، وہ غیر منقولہ ہوتی ہیں، موویبل ہوتی ہیں، اموویبل ہوتی ہیں، جن کو اٹھا کے اب دوسری جگہ رکھ دیں۔ مثال کے طور پر میں کسی کو کچھ ہبہ کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں، تو اب اگر اس چیز کو مثال کے طور پر میں اپنا کتابوں کا بیگ علامہ مفتی صاحب تحفہ دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کتابیں میں نے آپ کو تحفہ دی۔ اب ایک تو یہ ہے اس میں کہ میں نے جو رجسٹریشن ہے نا، جو لیگل ڈاکیومنٹ ہوتی ہے کمرشل لا میں، جو لیگل ڈاکیومنٹ ہوتی ہے اس میں یہ کہ رجسٹری میں نے ان کو نام کر دیا، میں نے زبانی کہہ دیا، میں نے آپ کو دے دیا، تو اسے کہتے ہیں قانونی قبضہ۔ اور ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پوزیشن ان لا، ایک ہوتا ہے موقع کا قبضہ، پوزیشن ان فیکٹ، موقع کا قبضہ۔ اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے اگر وہ چیز منقولہ ہے، اگر اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں، حرکت دے سکتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے اسے اٹھا کے اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھیں، اس جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں پوزیشن ان فیکٹ، یہ موقع کا قبضہ ہوتا ہے۔ اب اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا، الکوثر عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو اب قبضہ ایک تو قانونی قبضہ ہوا، اب وہ چیزیں جو اٹھا کے موو کر دی جاتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ان چیزوں کا حکم کیا ہے جو غیر منقولہ ہو، جن کو اٹھایا ہی نہ جا سکتا، تو اس میں بھی دو امکانات ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنا کوئی مکان کسی کو دیں، مکان اپنا کسی کو تحفے میں دیں، اس مکان کے ارد گرد چار دیواری ہے، تو اب اس مکان کو اٹھا کے آپ موو تو نہیں کر سکتے نا، آپ اٹھا کے موو نہیں کر سکتے، یہ غیر منقولہ پراپرٹی ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کیونکہ آپ اسے اٹھا کے موو نہیں کر سکتے، اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسے اس کی چابی دے دیں، چابی دے دیں، تو یہ پوزیشن ان فیکٹ ہو جائے گی، یہ موقع کا قبضہ ہوگا۔ یہ اسلامک لو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اس کو کمرشل لو جو آپ کا یہاں کا لو ہے یہاں پاکستان کا، اس کو بھی ایکسیپٹ کرے گا کہ موقع کے قبضے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر اس کو لے جائیں اور اس کو چابی دے دیں۔ کیا سننے آپ نے کیا عرض کر رہا ہوں، کتنی احادیث ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی مسند کی حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اے اللہ چابیاں کیوں عطا فرمائی ہے؟ فرمایا فقط موویبل منقولہ چیزیں عطا نہیں کی، وہ جو موویبل نہیں ہے، اموویبل ہے، جن کو حرکت نہیں دی جا سکتی، محبوب ہر چیز تجھے عطا کی، یعنی ہر پراپرٹی عطا کر دی، ہر گھر عطا کر دیا، ساری مخلوق کی مالک اب تجھے بنایا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ جب وہ چیزیں جو غیر منقولہ ہیں ان کے لیے پوزیشن ان فیکٹ کیسے ہوئی، پوزیشن قانونی قبضہ تو ہوا لیکن موقع کا قبضہ کیسے ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی ساری چابیاں عطا فرما دی ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں، سب کو عطا فرما دیا۔ اچھا وہ پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں، وہ جگہ بھی ہوتی ہیں جو اوپن لینڈ ہوتی ہے، اوپن فیلڈ ہوتی ہے، جہاں چار دیواری بھی نہیں ہوتی، اسے انگلش میں ان انکلوزڈ کہتے ہیں، جہاں چار دیواری بھی نہیں ہوتی، تو اس لینڈ کے لیے موقع کا قبضہ کیسے دیا جاتا ہے؟ اس کے لیے موقع کا قبضہ کہتے ہیں، چابی تو دے نہیں جا سکتے کیونکہ چار دیواری ہے ہی نہیں، تو موقع کے قبضے کے لیے یہ ہے کہ وہاں اس بندے کو لے جائیں
اور اس کی سینٹرل پوزیشن پہ لے جائیں. ہم فلسطین کی بات کیوں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ فلسطین ہمارا جوڈیشری کا نظام ہے، یہ ہمارا نظام معدلت ہے. یہ فقط عبادت گاہ نہیں ہے، یہ عدالت کی جگہ ہے. سب سے بڑی قیامت کی عدالت کہاں لگے گی؟ مسند احمد کی حدیث ہے. سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس کی کیا اہمیت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا میدان، محشر کا میدان بیت المقدس ہوگا، شام ہوگا، فلسطین ہوگا. یہ علامتی ایک تمثیلی علامت ہے میدان عرفات، لیکن اصل جگہ کون سی ہے؟ وہ بیت المقدس ہے. یعنی عدالت وہاں لگے گی. یعنی یہ جو سالمن، ٹیمپل آف سالمن کی تھرڈ کنسٹرکشن یہود جس کی پلاننگ کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کے نزدیک امام مہدی دجال ہے. یاد رکھیں، جس طرح ہمارے نزدیک ان کی ایول فورس، اس کو ہم دجال کہتے ہیں، وہ ہماری پازیٹیو فورس امام مہدی کو دجال کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا قبضہ وہاں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیوں کہتے ہیں کہ عدالت ہماری ہونی چاہیے. اسی لیے جب کسی ملک کی عدالتوں پر حملہ ہو تو وہ قوم بیدار ہو جاتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ جب ہماری عدالت کی جگہ پر حملہ ہو اس وقت اس قوم کو آواز بلند کرنا ہوتا ہے. تو فلسطین ہماری عدالت کی جگہ ہے. اللہ جل وعلا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بھی معراج کرا سکتا تھا، بیت المقدس میں کیوں لے جایا گیا؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جو سینٹرل پوزیشن ہے، جہاں پر عدالت لگتی ہے، جہاں پر جوڈیشری کا نظام ہوتا ہے، وہاں پر لے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ قانونی قبضہ بھی ہو اور موقع کا قبضہ بھی ہو، اور سارے انبیاء کو جمع کیا جائے، سارے رسولوں کو جمع کیا جائے. محبوب انا آتینا کا کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. کیسا عطا کیا؟ کہا قانونی قبضہ بھی، موقع کا قبضہ بھی. کہا موقع کا قبضہ کیسے؟ اوپن لینڈ ہے. کہا اس پوری زمین کی وہ جگہ جو سینٹرل پوزیشن رکھتی ہے، جہاں نظام معدلت ہے، جو عدالت کی جگہ ہے، محبوب وہاں پر آپ کو لے جا کر آپ کو کہوں گا محبوب سب کچھ عطا کر دیا، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ محبوب کا قبضہ فقط مکے پر نہیں، فقط مدینے پر نہیں، اس زمین کی سینٹرل پوزیشن پر ہے. ساری زمین محبوب آپ کی ہے، سب کچھ عطا فرما دیا. اور پھر یہ بھی دیکھیں، جب کچھ ہبہ کیا جاتا ہے تو جو ماضی کے جو پریویس اونرز ہوتے ہیں ان کی اجازت بھی ضروری ہوتی ہے، جو سابقہ قابضین ہوتے ہیں. کیونکہ قانون کیا ہے؟ وما ارسلنا برسول الا لیطاع باذن اللہ. ہر نبی، ہر رسول اللہ کے اذن سے مطاع ہوتا ہے، اطاعت کیا جاتا ہے. یعنی جہاں جہاں تک اس کی نبوت ہوتی ہے، ہر اس جگہ کا وہ مالک ہوتا ہے. ہر نبی اپنی اپنی دائرہ نبوت جہاں جہاں تک تھا، ہر نبی اس جگہ کا مالک ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے ارسلت الی الخلق کافہ، ہر جگہ کا، تمام مخلوق کا نبی بنا کر بھیج دیا. تو اب یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی پریویس آنر وہ کہے کہ میں مالک ہوں، اس کی آزاد مرضی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فری کنسپٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کہے کہ میں اجازت دیتا ہوں. اور اللہ جل وعلا نے باقی جتنے انبیاء اور رسول ہیں ان سب کو جمع کیا بیت المقدس میں، وہاں جمع کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے مالک تھے اپنی اپنی جگہ کے، یہ سارے مالک تھے اپنی اپنی جگہ. وہاں پر جمع کر کے کہا محبوب اب یہ سارے تیری اقتدا میں نماز پڑھیں گے پیچھے اس امام کے. یعنی اب یہ مقتدا ہے، ہم مقتدی ہیں، ہماری فری کنسنٹ ہے، ہم اجازت دیتے ہیں یا اللہ، اب ہم مالک نہیں، اب سب کچھ اسی کا، سب کچھ محبوب. یہ نماز وہاں اس لیے امامت کرائی گئی ہے. ایک حکمت یہ ہے. اور پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ وہ موضوع بھی آ گیا اس نسبت سے رجب المرجب کی باتیں بھی آگے چل. پہلے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، پھر سدرۃ المنتہا. بخاری کی ایک حدیث کی روشنی میں سدرۃ المنتہا جو ہے وہ چھٹے آسمان پہ ہے، دوسری حدیث کی روشنی میں ساتویں آسمان پر ہے. امام نووی نے بڑی خوبصورت تطبیق کی ہے کہ جڑیں سدرۃ المنتہا کی چھٹے آسمان پر ہیں اور سدرۃ المنتہا ختم ہوتا ہے ساتویں آسمان پر. اور پھر البیت المعمور ہے، وہاں جا کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. کیونکہ یہ راوی جو ہے نا، یہ اکیڈیمکلی یہ ذرا مشکل سبجیکٹ ہے کہ تمام احادیث کی روشنی میں معراج کا واقعہ بیان کرنا. خطیب حضرات بیان کر دیتے ہیں، ادھر سے حدیث اٹھائی، ادھر سے حدیث اٹھائی، لیکن ان کی تطبیق مشکل ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا واقعہ بیان کیا ہے کم از کم 40 راوی، اسی لیے ماس ٹرانسمیشن متواتر اسی لیے کہا جاتا ہے. کچھ کے نزدیک 45 ہے، کچھ کے نزدیک 21 ہے. لیکن
اتنے راوی، جب اب میں بیان کر رہا ہوں میری اس گفتگو کو آپ آگے کہیں جا کے بیان کریں، اتنی تعداد میں لوگ بیٹھے تو آپ کو شاید ترتیب یاد نہ رہے، آپ کوئی ایک حصہ بیان کریں، دوسرا حصہ بیان کریں، تو اپیرنٹلی ظاہری طور پر کچھ کنٹرڈکشنز نظر آتی ہیں، لیکن حقیقتاً کنٹرڈکشن تعارضات نہیں ہوتے۔ ائمہ نے تفسیر کے بہترین مسائل بیان کیے ہیں، اس میں سے چند چیزیں اپیرنٹلی جب ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فلاں حدیث کے خلاف آپ نے بات کی، حالانکہ کسی حدیث کے خلاف بات نہیں ہے۔ اور جو بھی ہم سے آپ سوال کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ علماء نے حدیث کی تطبیق کیسے کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہاں جبریل امین اذان پڑھتے ہیں، 7ویں آسمان پر اذان پڑھتے ہیں، اب سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سید الملائکہ ہیں، تمام ملائکہ کے سید ہیں، سردار ہیں، سارے ملائکہ ہیں، تو اب نماز یہ خود پڑھائیں گے، لیکن جبریل امین امامت نہیں کرتے۔ ایک نماز تو ہوتی ہے بیت المقدس میں، اور یہ دوسری نماز کہاں ہوئی ہے؟ یہ 7ویں آسمان پہ ہے، البیت المعمور۔ البیت المعمور کیا ہے؟ یہ 7ویں آسمان پر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے البیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ کرتا ہے پھر اسے دوسری مرتبہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں، ریلیکس کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، فرشتے ایک مرتبہ آتا ہے فرشتہ، 70,000 ہر روز آتے ہیں، دوسری مرتبہ آنے کا موقع نہیں ملتا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام کو 7واں آسمان بیت المعمور، البیت المعمور اس لیے ملا کیونکہ کعبۃ اللہ کی دنیا میں دوسری کنسٹرکشن انہوں نے کی تھی، دوسری مرتبہ تعمیر انہوں نے کیا تھا، انہیں البیت المعمور ملا۔ کہا پھر آدم علیہ السلام کو پہلا آسمان کیوں ملا؟ آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر کیوں رکھا گیا؟ کہا اس لیے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنی تھی، جب آپ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہوں اور وہاں آپ کے والد موجود ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنے والد سے ہی ملیں گے۔ تو آدم علیہ السلام سے پہلی ملاقات اعیاہما، ایک مخفف ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو 7 آسمانوں کا سفر آپ کو یاد ہوگا۔ اعیاہما، الف سے آدم، عین سے عیسیٰ، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، الف سے آدم علیہ السلام، عین سے عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر یحییٰ علیہ السلام ان کے کزن، اور یہ سے تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، پھر الف سے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر ہے 2 آنکھوں والی ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر اعیاہما میم موسیٰ علیہ السلام، 7ویں آسمان پر الف ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ ترتیب آپ کو یاد رہے گی۔ تو یہ 7 آسمانوں کا یہ سفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر امامت کرتے ہیں، اب سارے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ جل وعلا نے الکوثر عطا فرمایا ہے۔ کیا عطا فرمایا؟ الکوثر عطا فرمایا ہے، یعنی محبوب قانونی قبضہ تو ہو گیا، اب موقع کا قبضہ دینا ہے۔ قانونی قبضہ کس جگہ کا؟ کہا اس زمین کا، فقط اس زمین کا نہیں، پہلے آسمان کا قبضہ، دوسرے آسمان کا قبضہ، تیسرے آسمان کا قبضہ، پھر آگے 7ویں آسمان پر قبضہ، اور پھر تاکہ ملائکہ بھی میرے محبوب کی اقتداء میں نماز پڑھے کہ زمین والوں پر بھی تیری حکومت، آسمان والوں پر بھی تیری حکومت، اور پھر آگے جا کے عرش پر پہنچ جاتا۔ اور عرش پر اس لیے نہیں، عرش پر اس لیے نہیں کیونکہ اللہ عرش پر ہے، الیاذ باللہ نا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ عرش پر بلایا تو اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یاد رکھیں یہ مجسمہ کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے جسم مانتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر وہ کہتا ہے اللہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ مبتدع ہے، گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، اہل سنت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ فقط یہ بھی کہتے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ خطا ہمارے بڑے بڑے لوگوں سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج جب ہم غیر نظریاتی لوگوں سے ڈیبیٹس کرتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے فلاں شخص نے یہ کہا، لیکن اگر اعلیٰ حضرت کا ترجمات کا مطالعہ کریں، ہمارے القہار میں اعلیٰ حضرت نے جو خوبصورت کلام کیا، اس پر الحمدللہ فقیر نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، انشاءاللہ حضور کی بات کا میں پیش کروں۔ تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر اس لیے نہیں گئے کیونکہ اللہ عرش پر ہے، الیاذ باللہ، اللہ جل وعلا لا مقام ہے، اللہ جل وعلا جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ حیران ہوں میں ان لوگوں پر جو خود کو حنفی بھی کہتے ہیں، ماتوریدی بھی کہتے ہیں، اور ہے بدعقیدہ گمراہ لوگ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ جگہ سے پاک ہے۔ پھر آسمان پر کیوں؟ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ جل وعلا اگر دیدار کرانا چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی دیدار کرا سکتا ہے، لیکن پھر 7ویں آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، پھر عرش کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے؟ ایک تو آپ بات سمجھ جائیں گے کہ اللہ جل وعلا نے حضور کو حکومت عطا فرمائی ہے،
کہ عرش بھی محبوب تیرا ہے. وہ کیسے سر عرش تخت نشین ہو گئے. یہ وہ رسول ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. خدا مکان سے پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یونس بن متیٰ کو مجھ پر فضیلت نہ دو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہو کہ یونس مجھ سے افضل ہے. اللہ کے نبی حضور نے فرمایا یہ نہ کہو کہ یونس مجھ سے افضل ہے. اب کچھ علماء نے اس کی وضاحت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرتے ہیں، لیکن دوسری حدیث میں صحیح بخاری میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے کہا کہ یونس مجھ سے افضل ہے وہ جھوٹا ہے. جس نے کہا کہ اللہ کا نبی یونس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے وہ جھوٹا ہے. اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ شیخ الاسلام علامہ سراج الدین ابن منقن انہوں نے امام مالک علیہ رحمہ اور امام الحرمین امام جوینی نے اس کی وضاحت کی اور امام مالک نے اس کی وضاحت کی. کہا کہ یونس علیہ السلام کو معراج کہاں ہوئی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر میں، مچھلی کے پیٹ میں. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ گزرے کہ یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے گئے تھے تو مچھلی کے پیٹ میں ہیں، سمندر کی تہہ میں ہیں، نیچے ہیں تو اللہ سے دور ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہیں. چونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، چونکہ اللہ جسم سے پاک ہے. امام مالک علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا یہ دلیل ہے اس بات کی، تنزیہ باری تعالیٰ کی دلیل ہے کہ اللہ جل وعلا جسم سے پاک ہے. کوئی یونس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ اس اعتبار سے نہ کرے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے جسم سے دور ہیں کیونکہ وہ زمین کے نیچے ہیں، سمندر کے نیچے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جسم کے قریب ہیں علیہ باللہ کیونکہ عرش پر ہے اور اللہ عرش پر ہے. کہا اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ لامقام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، اعلیٰ ہے، حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے. لیکن حضور کا قرب اللہ کے جسم کے اعتبار سے نہیں ہے، مقام کے اعتبار سے ہے. اب بات سمجھ چکے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی ہے، حضور کی جسمانی ہے، حضور کا جسم قریب ہے لیکن اللہ کے جسم سے قریب نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یونس علیہ السلام جو کہ زمین پر ہیں اور سمندر کے نیچے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں تو اللہ سے جسمانی طور پر دور ہیں. کہا اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے. تو جو حضور نے فرمایا مجھے یونس پر فضیلت نہ دو، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے فضیلت دی وہ جھوٹا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے اس لیے فضیلت نہ دو کہ میں اللہ کے جسم کے قریب ہوں کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے. کیوں قریب ہوں؟ مقام کے اعتبار سے قریب ہوں. اس پر تو اجماع ہے کہ قیامت کے روز سارے نفسی نفسی کہیں گے، سارے انبیاء کہیں گے حضور کے پاس جاؤ، افضل تو حضور ہے، حضور سے افضل کوئی نہیں ہے. تو پھر کیوں فرمایا کہ یونس پر فضیلت نہ دو؟ جس نے دی وہ جھوٹا ہے، اس اعتبار سے نہ دو. یہ ان مجسمہ مشبہہ مجسدہ جنہوں نے اللہ کا جسم مانا ہے یہ ان کا رد ہے صحیح بخاری کی حدیث. اور اگر یہ تعویل نہ کی جائے، یہ وضاحت نہ کی جائے تو کیا تم یہ کہو گے کہ علیہ باللہ حضرت یونس حضور سے افضل ہے؟ نہیں، ہرگز افضل نہیں. جسمانی اعتبار سے وہ اللہ کے قریب نہیں ہے، یعنی اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے. تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے عرش پر بلایا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوق العرش جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو حکومت عطا فرمائی گئی. تمہیں کہاں کی بات کہاں لے گیا؟ انا اعطیناک الکوثر، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محبوب تو شکر ادا کر نماز کے ذریعے اور پھر قربانی کے ذریعے. جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم کہتے ہو اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن دشمن تو پھر بھی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ناکام ہے، تو فیلئر ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ پیغام حضور کے لیے ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا فائدہ امت کو بھی ملتا ہے. کیا کہ اللہ نے جو عطا کیا ہے ان عطاؤں پر غور کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. دشمن باتیں کرتے رہیں گے، تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. ان شانئک هو الابتر، اللہ جل وعلا تمہارے دشمن کو خود بخود تباہ و برباد کر دے گا. شانی کا ذکر ہے. شانی کسے کہتے ہیں؟ شانی دشمن کو کہتے ہیں. دشمن کے لیے عربی میں 3 الفاظ معروف ہیں، ایک عدو ہے، ایک مبغض ہے، ایک شانی ہے.
عدو کسے کہتے ہیں؟ عدو اس دشمن کو کہتے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ آپ سے نفرت نہ کرتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نفرت کرتا ہے، دونوں کا نام ہے۔ مبغض وہ ہے جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے لیکن آپ سے نفرت بھی کرتا ہے، اور شانی یہ وہ دشمن ہے جو آپ کو تکلیف بھی پہنچانا چاہتا ہے، آپ سے نفرت بھی کرتا ہے لیکن اس نفرت کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن اس کے پاس نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل اس کے پاس نہیں۔ آج دن تک جتنے بھی غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے رہے، حضور کو دہشت کا پیغمبر کہتے رہے، آج دن تک ثابت نہیں کر پائے۔ شانی اس دشمن کو کہتے ہیں جو دشمنی بھی کرے، نفرت بھی کرے، تکلیف بھی پہنچانا چاہے، اور دشمنی بھی اس کی آخری حد تک ہو، اور پھر اپنی دشمنی کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن بھی پیش نہ کر سکے۔ ایسے دشمن تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان شانئک هو الابتر، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی۔ تو یہ جو 10 صورتیں ہیں، 7 صورتیں، پہلی حضور کے میلاد سے آغاز ہوا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا ذکر ہوا، پھر معاشرے کا ذکر ہوا، پھر حضور کی شانوں کا بیان ہوا۔ اب ان شانئک هو الابتر، اب ابتر ہے کون؟ یہاں پر ایک کوشچن مارک ہے، ابتر کون ہے؟ اب دوسری صورت کو دیکھیں، اس کا جواب آ گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ وہ کون ہے؟ وہی کفار ہے۔ اور جب انسان، اور یہاں پر مکی زندگی کا ذکر ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ مکرمہ کی زندگی کا یہاں تک ذکر۔ اب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ کیا ہے؟ یہ مدنی زندگی ہے کہ جب انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، حضور کی شانوں کو بیان کرتا ہے، انا اعطیناک الکوثر کو ڈٹ کے بیان کرتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے حضور کو سب کچھ عطا فرما دیا، اور پھر کسی قسم کی مداہنت، کسی قسم کی کمپرومائز، اور کسی قسم کے سمجھوتے، اور کسی قسم کی صلح کلیت میں مبتلا نہیں ہوتا، کافر کو کافر کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اعلانیہ کہتا ہے، تو پھر اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ جل وعلا کی جانب سے مدد آتی ہے، پھر کامیابی ملتی ہے۔